الحمد لله وحده ثم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال الله سبحانه وتعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. بے شمار نعمت، بے شمار. تمہاری گنتیاں ختم ہو جائیں گی، اس کی نعمتیں ختم. آگے فرمایا دوسری جگہ، اللہ تمہیں سزائیں دے کر، تم پر برے حالات لا کر اور تمہیں پریشانیوں میں ڈال کر اسے کیا ملے گا؟ اگر تم اس کی نعمتوں کی قدر کرو، اس کی شکر گزاری کرو تو وہ تو بہت قدردان ہے. تم تو کرو گے اپنی بساط سے اور وہ دے گا اپنی شان. اس لیے حق تعالی شانہ کی یہ سنت ہے اور اس کا یہ ضابطہ ہے. نعمت کی قدر پر نعمت کو بڑھاتے ہیں اور ناقدری پر نعمت کو چھین دیتے ہیں. اس کے واقعات بھی ذکر کیے ہیں. قرآن تو قیامت تک کے لیے ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے جو جس وقت جس حال میں ہو اس حال میں اس کو قرآن سے رہبری ملے گی اگر وہ قرآن کی طرف متوجہ ہو. ہم قرآن ہی کو پیٹھ دکھا دے تو پیٹھ کے پیچھے کا تو پہاڑ بھی نظر نہیں آتا. لیکن اگر آدمی یہ طے کرے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ تمہارے درمیان دو نعمتیں چھوڑ کر، دو دولتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. تمہیں ننگا بھوکا تمہیں سڑک پہ کھڑا کر کے نہیں جا رہا ہوں، کسی کی گود میں بٹھا کے نہیں جا رہا ہوں، کسی کا مرہون منت بنا کر کے وہ جلائیں تو جیو اور وہ ماریں تو مرو اور وہ کھلائیں تو کھاؤ، ایسا کر کے نہیں جا رہا ہوں. جیسے کوئی آدمی مرے، اس نے اپنے بچوں کے لیے کوئی انتظام نہ کیا ہو، نہ سر چھپانے کا جھونپڑا ہو، نہ ان کے کھانے پینے کا کوئی معاش کا ذریعہ ہو، تو بچے کہاں ہوتے ہیں؟ سڑکوں پہ بکتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا نور، سراپا رحمت، آپ نے خود فرمایا ایسا چھوڑ کے نہیں جا رہا. تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن دے کے جا رہا ہوں اور یہ قرآن پورا الحمد سے لے کے والناس تک یہ تمہاری زندگیوں میں آ جائے. اسی لیے علماء نے کہا کہ آدمی کی دینی زندگی کے بھی 5 شعبے ہیں اور دنیاوی زندگی کے بھی 5 شعبے ہیں. دینی زندگی کے 5 شعبوں میں عقیدہ، عبادت، رہن سہن، معاشرت اور سماج جس کو کہتے ہیں، معاملات آپس کے، اور اخلاق. یہ 5 شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاشرت، معاملات اور اخلاق. دنیاوی زندگی کے ہم تو انسان ہیں، بشر ہیں، فرشتے تو ہیں نہیں، ہمارے ساتھ یہ سب لگا ہوا ہے. تو دنیاوی زندگی کے بھی 5 شعبے ہیں: کھانا پینا، کپڑا، مکان، سواری اور شادی. سواری کہہ لو یا خادم کہہ لو، اس میں تو خادم کا لفظ آتا ہے. سواری جس سے ہم اپنا، یہ 5 شعبے ہیں اور ان 5 شعبوں میں مکمل رہبری. یہاں تک لکھا ہے علماء کرام نے کہ بچہ جب نطفے کی شکل میں ماں کے رحم میں قرار پاتا ہے، اس وقت سے لے کے قیامت میں اللہ کے سامنے کی پیشی تک ہر انسان کی زندگی میں جہاں جہاں جس طرح کی اونچ نیچ آئے گی، گھریلو زندگی ہو، کاروباری زندگی ہو، سماجی زندگی ہو،
اپنے اور اللہ کی ذات کے ساتھ کا تعلق ہو، اللہ کی مخلوق بندوں کے ساتھ کے معاملات ہو، بیوی بچے رشتے دار پڑوسی چھوٹے بڑے مالدار غریب عوام خواص جتنے بھی، ان سب میں مکمل رہبری قرآن کریم میں موجود ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت۔ اسی لیے کہا کہ آپ کی شریعت وہ شریعت ہے کہ جس کے بعد کسی نئی شریعت کی اور نئے دین کی ضرورت نہیں، اور آپ کی نبوت اور پیغمبری وہ نبوت و پیغمبری ہے کہ جس کے بعد کسی نئے نبی اور پیغمبر کی ضرورت نہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر فوراً فتنے کھڑے ہو گئے تھے۔ مسلمہ کذاب یمن کا تھا، اسود عنسی، کئیوں نے ایسے، ایک اسود عنسی تھا، ایک یہ مسلمہ کذاب تھا، ایک عورت نے دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی نبیہ ہوں، انہوں نے قرآن بھی بنایا، لیکن وہ سارے جھوٹے تھے اور برباد ہوئے، تباہ ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ خود آپ نے فرمایا لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ اسی لیے جس طرح قرآن کی حفاظت کا اللہ نے اعلان کیا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جتنے چاہے حالات اور جیسے چاہے زمینیں ہلیں، آسمان گریں، ہوائیں چلیں، قرآن کی حفاظت کے ہم ٹھیکیدار ہیں، ہم حفاظت کریں گے۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حفاظت ہم کریں گے، قیامت تک یہ امت رہے گی، قرآن جس طرح رہے گا یہ امت رہے گی۔ اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ میری دو چیزیں جو میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، ایک ہاتھ میں قرآن، یہ قرآن تمہاری زندگیوں میں آ جائے، تمہارا کھانا کمانا، تمہارا پہننا اوڑھنا، تمہاری شادی بیاہ اور تمہارے عقیدے، تمہاری عبادت، ہر قدم پر یہ پوچھو اللہ کا حکم کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اس کی محنت، جس کو نبوت کی محنت کہتے ہیں، جس کو دعوت کی محنت کہتے ہیں، ایک ہاتھ میں قرآن اور قرآن زندگیوں میں آوے اس کی محنت، اس لیے کہ ہر چیز اپنی محنت سے جڑی ہوئی ہے، کاروبار بھی محنت کے بغیر نہیں ہوتا، نوکری بھی محنت کے بغیر نہیں ہوتی، زمیندارہ بھی محنت کے بغیر، قرآن زندگیوں میں آوے اس کی محنت، یہ دو چیزیں دے کے میں جا رہا ہوں۔ آگے گارنٹی کیا دی آپ نے، ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، اگر تم نے یہ طے کر لیا کہ جینا مرنا تو سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، کھائیں گے، کمائیں گے، شادیاں کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، حج فرض کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، جتنا، لیکن اگر تم نے یہ طے کر لیا کہ ہمیں قرآنی زندگی جینی ہے اور اس زندگی کے ہماری زندگیوں میں آنے کے لیے محنت کرنی ہے، تو پھر آسمان زمینوں پر آ جائیں، زمینیں آسمانوں پر جائیں، پورا پچھم ہو جائے، زلزلے، آندھیاں، طوفان، دنیا میں جو چاہے ہو جائے، نہ تمہیں کوئی خرید سکے گا، نہ تمہیں کوئی بچلا سکے گا، نہ تمہیں کوئی بہکا سکے گا، اور تم اپنے سیدھے راستے پر رہو۔ اسی لیے ایک موقع پر آپ نے فرمایا انکم علی بینۃ من ربکم، تم بہت اچھے ہو، بہت اچھے ہو، صاف ستھرے اور واضح راستے پر ہو، لیکن کب تک؟ جب تک تم پر دو نشے نہیں ہوں گے، ما لم انکم علی بینۃ من ربکم ما لم تظہر فیکم سکرتان، تمہارے پروردگار کی طرف سے تم بہت دن کے اجالے کی طرح راستے پر ہو، کب تک؟ جب تک تم میں دو نشے نہیں ہوں گے، سکرت حب العیش و سکرت الجہل، عیش و عشرت کا نشہ، ہر چیز میں A1 کہتے ہیں نا، A1، جب تک تم میں عیش و عشرت کا نشہ نہیں ہوگا اور جہالت کا نشہ نہیں ہوگا، اس وقت تک تم بہت اچھے ہو، اور جو تمہارے ذمہ کام کیا گیا ہے، علامت اس کی یہ ہے کہ تم میں نشہ نہیں ہے،
اور تم جاہل نہیں ہو، علامت یہ ہے کہ تم بھلی بات کہو گے، بری بات سے روکو گے، اور دین زندگیوں میں اگر عالم میں دین قیامت تک کے لیے پھیلتا رہے، اس کی محنت کے لیے اپنی جان و مال کھپاؤ۔ ہاں سنو آگے، فَإِذَا ظَهَرَ فِيكُمْ حُبُّ الدُّنْيَا وَسَكْرَةُ الْجَهْلِ، جب تم میں یہ دو نشے آ جائیں گے، دنیا کی محبت دلوں میں اتر جائے گی اور جہالت، سب کچھ جانتے ہیں مریخ میں کیا ہے، چاند میں کیا ہے، کہاں پانی ملا، کہاں کیا ہوا، اور کہاں پیٹرول ہے، کہاں پلاٹینم ہے، کہاں سونا ہے، کہاں چاندی سے یہ جانتے ہو۔ ایک موبائل میں کہاں کہاں کی خبریں آتی ہے، کہاں کہاں کس نمبر پر کیا ملے گا، اللہ کو نہیں جانتے ہو۔ کرنے والی ذات اللہ کی، اس کی بڑائی، اسی جو کچھ ہوا ہے اسی کے کرنے سے، جو ہو رہا ہے درخت کا پتا نہیں ہل سکتا ہے اس کے چاہے بغیر، لیکن اس سے جاہل ہو، پیسے سے یوں ہو گیا، اس نے یوں کر دیا، یہ یوں کر دیں گے، وہ یوں کریں گے۔ جب تمہارے میں یہ جہالت آ جائے گی اور دنیا کی محبت اتر جائے گی، تو پھر تمہارے پاس ہر چیز کے لیے وقت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، اور تمہاری اپنی سوجھ بوجھ، تمہاری صلاحیتیں سب کے کام آئیں گی، نبی کے کام نہیں آئیں گی۔ نبی کا دین مٹ رہا ہوگا، نبی کی سنتوں کا مذاق اڑ رہا ہوگا، تم خود اپنی شادیوں سے ہر ایک بھنگی تک کو راضی کرو گے، گھر کا پوتو مارنے والی کو بھی نیا جوڑا پہناؤ گی، سب کو خوش کرو گے، لیکن اس دن تمہارے گھروں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے جو جنازے اٹھیں گے۔ تم کہتے ہو کہ بچی کی رخصتی ہوئی اور بہت شاندار ہوئی اور ویڈیو اتارتے ہو، اس دن نبی کی سنتوں کے جنازے جا رہے ہیں، نمازیں قضا ہو رہی ہیں۔ جب تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت اتر جائے گی اور جہالت کا نشہ آ جائے گا، کوئی اگر کلمہ سیکھنے کی بات کرے، کوئی نماز سیکھنے کی بات کرے، کوئی حلال حرام کو معلوم کرنے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، اس کے لیے تیار نہیں۔ جب تم ایسے ہو جاؤ گے تو پھر نہ تمہارے پاس بری بات کہنے کو وقت ہے، نہ بری بات سے روکنے کی گنجائش، اور نہ تمہارے پاس دین کی محنت کے لیے وقت ہے، پیسہ ہے، نہ صلاحیت۔ جب اس درجے ہاں، لیکن اس وقت میں فالقائمون یومئذ بالکتاب والسنہ کالسابقین الاولین من المہاجرین والانصار، جب عام فضا دنیا کی محبت کی، عیش و عشرت کی، جہالت کی، اللہ کو جانتے ہیں، نہ رسول کو جانتے ہیں، نہ آخرت کا دھیان ہے، نہ مرنے کے بعد کا کوئی فکر ہے، ایک جیسے دنیا جی رہی ہے، جی رہے ہو، مر رہی ہے تم بھی مر رہے ہو، وہ کھا رہے ہیں تم بھی کھا رہے ہو، جانور بھی کھاتے ہیں۔ جب تم اس وقت ایسے وقت میں اللہ کے وہ بندے اور وہ بندیاں جو یہ کہیں گے اور اس کے لیے تیار ہوں گے، اللہ کا حکم زندہ ہو جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا سنت ہر گھر پہنچ جائے، اس کے لیے میرے پاس میرا وقت بھی ہے، میری جان، میرا مال اور میری صلاحیتیں اس کے لیے ہیں۔ ایسے وقت میں ان لوگوں کا درجہ اللہ کے یہاں اتنا اونچا ہو جائے گا جتنا مہاجرین اور انصار صحابہ کا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس وقت میں یہ سادہ اور آسان سی تبلیغ کے دعوت کی جو محنت ہے، نہیں روکتے ہیں کھانے کمانے سے، کارخانے تمہارے چلتے رہیں، تمہارے کاروبار میں اللہ برکت دے، حلال کرے، لقمان نصیب فرماوے، اور آل اولاد سب ہو، لیکن اپنے دین کی محنت جو اس زمانے میں اللہ نے دی ہے، ہر آدمی ہفتے میں 2 گشتیں، مہینے میں 3 دن، 21 دن کماتے رہو، سارے کام، کسی کام سے روکا نہیں جاتا، لیکن بلکہ پھر تو ایمان والے کی تو دنیا بھی دین بن جاتی ہے، اس کا دین تو دین ہے ہی، اس کا تو کھانا کمانا بھی، جیسے قرآن نے خود کہا، رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، اللہ کے کچھ بندے ہیں جن کا کھانا کمانا کہ ان کی وہ تجارتوں میں ہے،
اور دولتوں کے ڈھیر میں ہیں، لیکن ان کی دولت ان کو اللہ سے قیامت میں خدا کے سامنے کی پیشی سے اپنے سوالوں کا جواب دینے سے غافل نہیں کرتی۔ اس لیے قرآن نے ایک جگہ بہت پیار سے سمجھایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فہو من الخاسرین۔ ایمان والو، تمہیں تمہاری دولتیں، تمہارے مال، تمہاری اولاد اللہ سے غافل نہ کر دے۔ وہ دانا ہے، وہ بینا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے وہ دیکھتا ہے، کوئی سنے نہ سنے، کسی کو پتا چلے نہ چلے، وہ علیم و خبیر ہے۔ اس کو سامنے رکھ کر، اس کا دھیان رکھ کر کھاؤ بھی، کماؤ بھی، بیوی بھی، بچے بھی۔ اگر یہ نہ کیا تو پھر اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں۔ اس لیے قرآن نے یہ سورہ کہف جو جمعے کے دن پڑھتے ہیں نا، اور جس کے بڑے فضائل ہیں، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اللہ کے بڑے وعدے ہیں، اس کے آخری رکوع میں بتایا ہے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، سب سے بڑے دھوکے میں، سب سے بڑے نقصان والے، اور جس کو ہماری زبان میں دیوالیہ کہتے ہیں، دیوالیہ ٹھوک دیا، سب سے بڑے دیوالیے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اپنی ساری طاقت، ساری انرجی، سارا دماغ، سارا مال، سارا وقت، ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا، اس پہ لگا دیا، اور پھر دھوکہ، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، سمجھ یہ رہے ہیں کہ ہم فارورڈ جا رہے ہیں، ہم ترقی کر رہے ہیں، ہم ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں، کہ ان سے زیادہ بڑا کوئی دیوالیہ نہیں۔ قرآن ہے، اللہ کا اعلان ہے، اور اللہ سچے، اللہ کی بات سچی۔ خدا ہماری آنکھیں کھولے اور ہمیں عمل کی توفیق دے۔ نہیں کہتے کہ سارا چھوڑ دو، بہت معمولی، سال میں چلہ، مہینے میں 3 دن، ہفتے میں 2 گھر، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی دینی تربیت، حلال حرام کی تمیز نہیں جانتے ہو، علماء کی صحبت اختیار کرو، علماء سے پوچھو حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کاروبار میں، گھر میں، شادی میں، بیاہ میں، غم میں، خوشی میں انسان کے ساتھ ہے۔ اسی کا نام دعوت و تبلیغ ہے، اسی کے لیے سب سے کہتے ہیں، آپ حضرات سے بھی یہی درخواست ہے، اللہ سب سے پہلے مجھے توفیق نصیب فرماوے، آپ کو بھی توفیق نصیب فرماوے، کریں گے انشاءاللہ۔